الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے ہم نے سورہ عصر کی تلاوت کی۔ سورہ عصر یہ ایک بہت عظیم سورہ مانی جاتی ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کی فضیلت میں بہت بڑی بات کہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یا جنت میں پہنچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے صرف یہی ایک سورہ نازل کر دیتا لکفتہم، تو یہ امت کے لیے کافی ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ تفصیل کے لیے، اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ اور چیزوں کو کھنگالیں، تلاشیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک اجمالی طور پر، اختصار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اور اس سورہ کو ہمیں اصل میں سمجھنا ہے دل کی گہرائی سے، تاکہ ہم لوگ صحیح معنی میں اس سورہ کو سمجھ سکیں اور اس کے تقاضے کے مطابق چل سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا ہے، وہ باتیں اتنی بہترین اور اتنی اہم ہیں کہ ہماری زندگی اور آخرت سب اس کے اندر سنور سکتی ہے، سب سدھر سکتی ہے۔ ایسی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، اور زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی یہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو بتا سکیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کی قسم کھائی ہے تو وہاں اس کی اہمیت بتانا مراد ہے۔ آپ دیکھیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی قسم کھائی ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کوئی کھاتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ شرک تک پہنچ جاتا ہے وہ، حالانکہ وہ چھوٹا شرک ہے، اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا، لیکن بہرحال شرک میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان قسم اسی کی کھاتا ہے جو گواہ ہو، اور ہر وقت ہر چیز کا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے لوگوں کو منع کیا کہ وہ کسی اور کی قسم نہ کھائے، بلکہ حقیقت حال جو جانتا ہے، ہر حال کو جانتا ہے، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بندوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔ اور رہی بات اللہ تعالیٰ کے لیے، تو لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ تم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی غلط کام یا کوئی یعنی کہ غیر انسانی یا غیر اخلاقی کام کیا ہی نہیں ہے، نہ کرے گا، ایسا امکان ہی نہیں ہے اللہ کی ذات سے۔ تو یہ ہے۔ تو والعصر، زمانے کی قسم۔ اب زمانے کی یہاں اہمیت بتائی گئی ہے، کیوں معلوم ہے؟ آگے جو چیز بیان کی جانے والی ہے اس میں رکاوٹ ہے، زمانہ، دور، وقت۔ اس میں انٹرفیئر کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زمانہ ہے، وقت ہے، دور ہے، زمانے کے لوگ ہیں، وقت کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، وہ لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی کہ دیکھو یہ اہم چیز ہے، لیکن یہ فتنے کی بھی چیز ہے۔ کوئی بھی چیز اگر فتنے کی ہو اور اس سے آدمی نہ بچے، اس سے انسان سترک نہ رہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا نقصان ہوگا، دین کا بھی نقصان ہوگا اور اس کے دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو والعصر، زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں عصر سے عصر کی نماز مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ عصر کی نماز مراد ہے۔ تو یہ بھی
معنی لیا جا سکتا ہے، دونوں تفسیر اپنی جگہ پر صحیح ہے، کوئی اس میں ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ اور اگر عصر کے وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس پر اگر ہم غور کریں تو اس لیے کیونکہ عصر کی نماز اکثر ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے جیسے فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے۔ کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے اسکول کالج سے بچے آتے ہیں، آ کر کے تھکے ماندے خائف ہو گئے، اور اسی طریقے سے کام کرنے والے لوگ، کاروباری لوگ، چاہے مزدور ہوں یا اسی طریقے سے بزنس مین ہو یا دکان والے لوگ ہوں، وہ بھی 2 بجتے بجتے 2:30 3 بجتے بجتے ایک دم تھک جاتے ہیں، کھانا کھائیں گے اور جیسے ہی لیٹیں گے آنکھ لگ جائے گی۔ تو جس طریقے سے فجر کی نماز چھوٹنے کا ڈر رہتا ہے نیند کی وجہ سے، کوئی جان بوجھ کے فجر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ فجر کی نماز اگر نمازی لوگ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیند کا غلبہ ہے، شیطان کو مار نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی مدد کرے۔ اور رہی بات عصر کی، تو عصر میں بھی سیم یہی چیز ہوتا ہے، نیند کا غلبہ آ گیا تو اب بس دنیا گئی، اب کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، نیند مطلب نیند۔ لوگ کہتے ہیں مجھے تو بھائی نیند پیاری ہے، واقعی جب نیند آ جائے تو پھر دنیا میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور حقیقت میں ایسا ہے کہ انسان جب نیند میں آ جاتا ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اس کے اوپر، تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کو موت صغریٰ کہا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نیند کو کیا کہا گیا ہے؟ موت صغریٰ، چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کی جان کھینچ لیتا ہے، روح نکال لیتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، مکمل طور پہ واپس نہیں کرتا دنیا کے لیے۔ آخرت کے تو وہ زندہ ہے، لیکن دنیا کے طور پہ وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اور والتی لم تمت فی منامها، جب نہیں مرتا ہے، نیند میں جب ہوتا ہے، تب بھی ہم اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب اٹھنے کا اس کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کب یہ اٹھے گا، کب یہ کیا کرے گا، فوراً روح اس کی واپس کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نیند کے وقت میں اگر اس کو ریا خارج ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا ہاتھ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے نیند کو نواقض وضو میں شمار کیا گیا ہے، یعنی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں گیس نکلے یا پیشاب ہو گیا یا پیشاب کے قطرے نکلے، کیا کس کو خبر ہے؟ کسی کو کچھ خبر نہیں۔ تو یہ تفصیلات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، یعنی عصر کی نماز کی قسم کھائی۔ کیوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ عصر کی نماز کی قدر کرو، عصر کی نماز کی اہمیت کو سمجھو، جانو اور اس کی پابندی کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے طرف اشارہ کیا، اس کی اہمیت بتائی، اور اہمیت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان، کوئی بھی اس میں بچا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو بول رہا ہے، اس میں ابھی ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، سارے انسان اس میں۔ ہاں مستثنا ہے، ابھی اس میں کچھ چیزوں کو الگ کر دیا جائے گا، وہ آگے ہے، لیکن ابھی مقدمے کے طور پہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تمام انسان گھاٹے میں، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ جب تک کہ وہ اس میں ہم آ نہ جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ ہو تو وہ آدمی ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے؟ انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ اب جب کہ ہم یہ لفظ سنیں کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، یہ لفظ سننے کے بعد ہر مسلمان کا خاص طور سے کان کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہر مسلمان کو خاص طور سے فکر کے ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، اب بچا کون؟ اب ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ بچے ہیں ان کا اب تذکرہ ہونے والا ہے، تو اب ان میں ہم شامل ہو جائیں۔ ان الذین آمن، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے۔ اب پہلی شرط جو ہے وہ ایمان، ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں، سارے کے سارے ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز سے کھلواڑ نہ ہو، اس کا مذاق نہ ہو اور اس کا انکار نہ ہو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانے کو کہا گیا۔ میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ڈیٹیلز ہے، کیسے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کیسا، اس کے لیے آپ کو توحید سمجھنا پڑے گا۔ تو توحید کا چیپٹر آپ جا کے پڑھیے، دیکھیے، ویڈیو دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کیا اس کی ڈیٹیل ہے۔ یہاں ابھی ہم اس موضوع کو نہیں اٹھا سکتے ورنہ ہمارا اصل موضوع ادھر ادھر ہو جائے گا۔
تو اللہ پر ایمان لانا، وہ ملائکتی اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں، وہ نور ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، یہ سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ خاص خاص فرشتوں کا خاص خاص کام ہے، ان چیزوں پر ایمان رکھا جائے۔ وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے بشمول صحیفے، جو صحیفے بھی نازل کیے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی خاص کتاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن صحیفہ کا ذکر ہے یہاں پر سورہ الاعلیٰ کے اندر۔ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ 1-2 صفحات یا اس سے کم زیادہ پر مشتمل چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، جسے ہم چھوٹے نوٹس کہہ سکتے ہیں۔ تو چھوٹی کتاب کو کتابچہ جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، وہ صحیفے کے جیسا ہوتا ہے، اور جب صحیفہ بڑا ہو جائے تو اسے کتاب کی شکل دے دی جاتی ہے۔ تو جتنے بھی صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے یا اس کا ذکر کیا قرآن کے اندر، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ساری کی ساری کتابوں پر کیا کیا جائے؟ ایمان رکھا جائے۔ خاص طور سے جس کا نام ذکر ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ ان چاروں کتابوں پر نبی کے نام کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اب ہماری یہ قابل عمل کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ گرچہ ہمیں اور کتابوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس پر ایمان رکھنا ہے، جو اللہ نے نازل فرمائی، جو تحریف ہو گئی ہے، جو بدل دی گئی ہے، اس پر ہمیں نہ ایمان رکھنا ہے نہ ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ وہ انسانوں نے بدل دیا۔ باقی تورات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اس پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ تو ساری کتابوں پر ایمان، و کتبی و رسولی، سارے رسولوں پر ایمان۔ کسی بھی رسول پر آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، کسی نبی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی نبی کے لیے نازیبہ کلمات استعمال نہیں کر سکتے۔ سارے کے سارے نبیوں پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور درمیان میں جتنے بھی آئے ہیں، سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کا نام کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، اور جن کا اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا ان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کا بغیر نام کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ وقت میں الگ الگ رسولوں کو نازل کیا یہ۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو اکٹھا کرے اور اس دن کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہے اس پر ایمان ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہمارے خیر کے لیے لکھا ہے، اچھی بری ساری چیز تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان رکھو۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد پھر سے جی اٹھنے پر، یعنی مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ ہونا ہے، اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ اتنی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، آخرت کے دن کو اور مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنے، دونوں کو ایک کاؤنٹ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آخرت پر ایمان رکھ دیے تو مرنے کے بعد کی زندگی پر آٹومیٹکلی آپ کا ایمان ہو گیا۔ تو کچھ علماء نے 6 گنا ہے، کچھ علماء نے 7 گنا ہے، تو اس لیے اس میں فرق نہ ہو۔ تو یہ ہے، اس پر ایمان رکھیں، جتنی بھی چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے سب پر ایمان رکھیں۔ اللہ کی کتابوں میں، خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کتاب نازل قرآن، اس کی ہر آیت پر ایمان رکھیں، اس کے مفاہیم پر ایمان رکھیں، اس میں تبدیلی نہ کریں، اس میں ترمیم نہ کریں، مفہوم اس کا بدل نہ دیں، اور جیسے اس میں لکھا ہے، جو لکھا ہے اسی پر اسی طریقے سے ایمان لائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وعلیکم السلام۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان کدھر ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا۔ اور ایمان والا ایسا نہیں ہونا ہے کچھ مانا کچھ کو انکار کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یعنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا وہ قادیانی بن گئے، تو اب ان کا ایمان مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو ایمان رکھ کے بھی کوئی انسان غیر ایمان والا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رہے۔ کوئی انسان حجاب کی آیت کا انکار کر دے، ہے جیسے بہت ساری عورتیں آج کل مسلمانوں میں ہے، وہ کہتی ہے حجاب کیا ہے، یہ سب آج کل کے نہیں چلے گا، تو وہ اب ایمان والے مانے جائیں گے؟ نہیں۔ ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے چاہے
نہ سمجھ میں. بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں اسلام کی سمجھ میں نہیں آتی ہماری کم علمی کی وجہ سے, وہ بعد میں یہ سمجھ میں آ سکتی ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے شروع میں کسی چیز کا انکار کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ بات صحیح تھی. کہتے ہی نہیں کہتے ہیں, کیونکہ علم ان کا کم تھا. جب علم ان کا بڑھا تب وہ بات سمجھ میں آئی. تو حجاب کی جو اہمیت ہے, جو اس کی افادیت ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. بعد میں جب کوئی کانڈ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ, ہے کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی ہو جاتی ہے, یا معاشرے میں کچھ سمجھ نہیں ایسا کہ نہیں اگر ہم ایسے رہتے زیادہ صحیح رہتا. اور جب تک کچھ نہیں ہوتا ہے, جب تک دوسرے کا گھر بلڈوزر سے گرتا ہے تو بڑا ہی خوشی مناتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں. ہاں ہونا چاہیے, بالکل یہ اپرادھی ہیں, یہ کرمنل, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جب ان کے گھر پہ بلڈوزر گرے تب اس کے بعد آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے, تب پتہ چلتا ہے حقیقت کہ نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. یا کسی کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, دوسری کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, جب اس کے ساتھ ہونے لگے تب کیا نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ایسے ہی نا آج کل چل رہا ہے, آج کل کا دور تو ایسا ہی ہے. مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو بہت صحیح ہو رہا ہے, اور جب اپنے اوپر آئے تو ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کون سی انسانیت ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ تو قانون کے خلاف ہے, یہ تو سنویدھان کے خلاف ہے, یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. تو یہ ہے. تو اس طریقے سے ہمیں ایمان نہیں رکھنا ہے قرآن کے اوپر یا قرآن کی چیزوں کے اوپر. ہمیں ایمان کیسے رکھنا ہے, ہر چیز پر ایمان, ایسے رسول پر ایمان رکھنا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر, جو صحیح احادیث ہے, حسن درجے کی احادیث, اس پر ایمان رکھنا ہے, اس کا انکار نہیں کرنا ہے, اس کی ریسپیکٹ کرنا ہے, اس کی عزت کرنا ہے. تو یہ ایمان مکمل ہوگا. ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور کون ہے جو خسارے سے باہر ہے, گھاٹے میں نہیں ہے؟ نمبر 2, نیک عمل کرنے والا, جو نیک عمل کرے, نیک عمل انجام دے وہ. تو نیک عمل جو کرنے والا ہے, کیسے ہو نیک عمل؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہو. ایسا نہیں کہ ہم تازیہ لے کر کے گلی میں نکل گیا, اس کے بعد بھوکے پیاسے, اس کے بعد کہیں ہمیں ثواب ملے گا. ہے ایسا کوئی معاملہ؟ کیا تازیہ اٹھانے کا ثواب ملتا ہے؟ کیا قرآن حدیث میں یا ارے جو حادثہ جس کی بنا پر یہ ہو رہا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 53 سال بعد ہوا. تو قرآن حدیث میں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر دوسرے اینگل سے ثابت کرنا چاہیں تو کسی کی شہادت پہ کیا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ دیکھا جائے گا. کسی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے وہ دیکھا جائے گا. شہادت پر تو ماتم ہی نہیں ہے اسلام میں, اگر ہم قرآن حدیث کو کھنگا لے تو شہادت پر تو ماتم ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ شہادت میں جو درجہ ہے وہ درجہ دیکھ کر کے میں حیران رہ گیا. تو یہ ہے شہادت, غم ہے ہی نہیں تو سارا معاملہ یہیں سے ختم ہو گیا, جڑ ہی کٹ گئی ہے, تو اب آگے کی کیا بات کریں. شہادت میں ماتم ہی نہیں ہے اور یہ سارا ماتم کے نام پر ہو رہا ہے. تو یہ ہے نیک عمل کیا ہے, جو سنت کے مطابق ہو. کوئی آدمی کہے آج سے ہم زیادہ نیکی کمائیں گے. کیسے نیکی زیادہ کماؤ گے؟ آج سے ہم 5 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے. 1 رکعت بڑھائی تو دیا, نیکی بڑھے گی. سورہ فاتحہ پڑھیں گے 5ویں رکعت میں, سورہ پڑھیں گے, سجدہ زیادہ ہو جائے گا, رکوع بھی 1 بڑھ جائے گا, خوب اللہ تعالیٰ سے روئیں گے 5ویں رکعت میں ظہر کی نماز میں. کوئی دنیا کا مفتی بول دے کہ اس کی نماز صحیح ہے, وہ کتنا بھی ایموشنل ہو جائے, کتنا بھی جذباتی ہو جائے, کتنا بھی دل کی گہرائی سے وہ 5ویں رکعت پڑھے, اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ منہ پہ ماری جائے گی. بس جو اس کو سمجھ گیا وہ سب سمجھ گیا. نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ مطابق, کس کے مطابق؟ کتاب و سنت کے مطابق. کوئی بھی نیک عمل, درود پڑھنا ہو, سلام پڑھنا ہو, نماز رکھنا ہو, روزہ رکھنا ہو, ساری چیزیں کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ کتاب و سنت کے مطابق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر اس پر ہونی چاہیے, نہیں تو پھر وہ نیک عمل نہیں مانا جائے گا. ہمارے آپ کے بولنے سے کہنے سے نیک عمل نہیں ہو جاتا. ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے, ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ کوئی ہمارا کوئی نوٹ چھاپنے کی ہم لوگ مشین نہیں ہے کہ جیسے نوٹ ہم نے کوئی گورنمنٹ نے نوٹ چھاپ کے دے دیا, بھائی یہ نوٹ آج سے چلے گی تو ٹھیک ہے یہ نوٹ چلے گی آج سے. اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جو چل گیا 1400 سال پہلے بس وہی. ہاں اس کو بیس بنا کر کے کچھ چیزوں پر فیصلہ ہوتا رہتا ہے, جیسے ٹرین کا سفر ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ سب چیزیں بدعت نہیں ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سہولیات ہیں, اور مشینری کا استعمال کرنے کا حکم ہے قرآن کے اندر, حدیث کے اندر. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ
وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تم کو زمین اور خشکی اور تری یعنی زمین کے اور پانی کے سواریاں دی ہیں، تو جو سواری آتی جائے اس کا استعمال کرو، اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے۔ تو لوہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، لوہے سے تم سارا کام کرو، لوہے سے ٹرین بنی، پلین بنی، کیا کیا بنا۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو اختیار ہے، دین کے معاملے میں آپ کو پابند بنا دیا گیا ہے۔ دین کے معاملے میں نیک عمل وہی ہے جو عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دکھایا ہو یا اس کا اشارہ دیا ہو۔ تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کریں، حق کی بات بتائیں۔ اب جو حق کی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچائی ہے، آپ کو دی ہے قرآن کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے ذریعے سے دی، صحابہ اکرام نے جو کیا، اب اس کام میں آپ لگ جائیے، لوگوں کو حق کی بات بتائیے، اپنا وقت نکالیے، قربانی دینا پڑے گا۔ حق کی بات کیسے بتائی جاتی ہے؟ قربانی دی جاتی ہے، تب حق کی بات لوگ تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ حق کی بات خالی مطلب جو ہے بولنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک منظم طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے، ایک حساب سے آپ کو کام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ پہلے دین سیکھیے، بنیادی جو دین کا علم ہے وہ سیکھے، تاکہ آپ غلطی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ بول دیں اس کے بعد میں شرمندہ ہوں۔ بہت سارے علم ایسے ہیں جس کے بارے میں اونچا نیچا ہو جائے تو چلے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اونچا نیچا ہوگا تو نہیں چل سکتا۔ تو بنیادی جو علم ہے، عقائد کا علم ہے، سنت کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، وہ آپ حاصل کیجیے، اس کے بعد لوگوں کو بتائیے، اس کے لیے وقت نکالیے، اپنے وقت کو ہیبا کیجیے، اپنے مال کو ہیبا کیجیے، اللہ کے راہ میں نکالیے۔ یہ سب سارے کام کریں گے تو دین کا کام ہوتا ہے، اگر یہ سب کام نہیں کریں گے تو دین کا کام نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے اپنے ماہانہ وقت کو نکالیے، منتھلی کچھ وقت نکالیے، ہفتہ واری وقت نکالیے، تاکہ اس میں ایک منظم طریقے سے کام ہو سکے۔ یومیہ طور پہ یعنی کہ ڈیلی طور پہ بھی آپ چاہیں تو انفرادی طور پہ لوگوں سے مل سکتے ہیں، کوئی ملاقات ہوا، کسی سے کچھ ہوئی، اب آپ وہاں پہ اسلام کی بات آپ رکھ دی ہیں۔ یہ سب وسائل ہیں جس کے ذریعے سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے منظم طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے علم ہے، ایجوکیشن ہے، مکتب ہے، بچوں کی تعلیمات پر غور کریں تاکہ بچے بچپن سے عقیدہ وغیرہ سیکھیں، تاکہ بڑے ہو کر کے ان کے لیے کسی بھی طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ تو دین کا کام ہے وتواصوا بالحق۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر۔ کیا ہے؟ صبر کی تلقین کریں۔ کیا کریں؟ صبر کی تلقین۔ دیکھو، جب آپ حق کا کام کریں گے، جب آپ ایمان کے مطابق چلیں گے، جب آپ نیک عمل انجام دیں گے، تو آپ کو جگہ جگہ پر کیا ہوگا؟ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو جگہ جگہ پر کیا ہوگا؟ دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ اس لیے دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی ٹانگ لوگ کھینچیں گے۔ ہاں، آپ کی ٹانگ لوگ کھینچیں گے، آپ کو برا کہیں گے۔ اب جیسے مان لیجیے آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں کم عمر میں، تو آپ کے ماں باپ ہی آپ کو کھا جائیں گے، اور لوگ کو تو چھوڑیے، محلے والا کیا کہے گا، کہنے کے ماں باپ ہی آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ دیکھو، ابھی چلے ہیں، ابھی 12 میں پڑھ رہے ہیں، 11 میں پڑھ رہے ہیں، ابھی گریجویشن میں ہے، ابھی کالج ابھی نئے نئے گئے ہیں، اور ان کا حال دیکھو، داڑھی رکھ کر کے گھوم رہے ہیں۔ ڈر بھی رہے گا، تو دشمن سب سے پہلے کون بنتا ہے؟ اپنے لوگ بنتے ہیں۔ تو اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے۔ صبر اور تلقین کون کرے گا؟ جو صبر کرے گا وہی تو تلقین کرے گا، جو حق پر چلے گا وہی تو حق کی دعوت دے گا۔ اب ہم شراب پیئیں اور لوگ سے بولے شراب مت پینا، مت پینا، مت پینا، لوگ جوتا نکال کر کے ماریں گے۔ یہ کیسا حق کی تلقین کر رہا ہے؟ تو حق کی تلقین میں حق پر عمل کرنا ہڈن ہے، اپنے آپ آ جاتا ہے، آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ اور صبر کی تلقین کرنا، ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ وتواصوا بالصبر، یعنی صبر کی تلقین کریں، اور صبر کی تلقین میں صبر پر عمل اپنے آپ آ جاتا ہے، کیونکہ صبر جو کرے گا وہی تو تلقین کرے گا۔ جو صبر خود نہیں کرے گا وہ کیا صبر کی تلقین کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صفات والوں کو کہا کہ یہی لوگ انسانیت، یہی لوگ ایسے انسان ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، لوگوں کو چوکنا کیا، لوگوں کے کان کھڑے ہو جائے تاکہ لوگ غور سے سنیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان کہاں ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، ختم۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ لوگ بچے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی صفت اگر کم ہو جائے گی تو وہ گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ یہ بھی سمجھیے، چاروں لازم ہے آنا۔
یہ نہیں کہ 4 میں سے کوئی ایک لے لیا، پکڑ لیا، 2 پکڑ لیا تو نہیں، چاروں آنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ تو چاروں صفات سے متصف ہوں، کوشش کریں کہ یہ چاروں صفت ہمارے اندر آئے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. ایمان کے معاملے میں کوئی پھلواڑ نہ ہو، ایمان سے باہر ہو جائے ایسا کوئی کام نہ کریں. اسی طریقے سے نیک اعمال جو ہے سنت کے مطابق ہو، صحیح طریقے سے ہو. جو لازم نیک عمل ہے اس پر عمل کرے. جیسے فرائض کیا ہے؟ یہ آپ سے اتنا تو مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے 5 وقت نماز کیا ہے؟ فرض ہے. کوئی بولے کہ نہیں ہم 4 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تو آ جائے گا، اس میں نیک عمل میں نہیں آئے گا. 5 وقت کی نماز بھلے اس کی قضا ہو جائے تو بعد میں پڑھے، لیکن پڑھے. ہاں تہجد پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑھے تو بہت اچھی بات، نہیں پڑھے تو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کیونکہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے. پڑھنے والے کو ثواب، نہیں پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے. محرم کے دن کا روزہ رکھنا نفل ہے، سنت ہے. کرے تو کرے، نہیں کرے تو کوئی دقت نہیں. لیکن رمضان کا روزہ نہ رکھے تو پکڑ ہے. تو یہ ہے. تو کم سے کم نیک عمل کتنا ہوتا ہے؟ جو فرائض ہیں اتنا نیک عمل کرنا ضروری ہے. جتنے حرام ہے اس سے بچنا ضروری ہے. جو حرام نہیں ہے اس سے آپ بچیے نہیں بچیے چلے گا، لیکن جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، ان سے بچنا حلال میں. تو یہ ہے. تو اتنا اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، قرآن اور احادیث تعلیمات پر چلنے والا بنائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.